بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، اس کسان نے برف میں دھنسی بھیڑ کو برف سے نکالا، لیکن اس کو حیرت کا تب جھٹکا لگا جب اس نے دیکھا کہ اصل میں برف میں بیٹھی یہ بھیڑ اپنے نیچے کس چیز کو سخت سردی سے بچانے کے لیے چھپائے ہوئے ہے۔ ناظرین، اس کہانی کی ابتدا روس کے ایک دور دراز کے گاؤں سے ہوتی ہے، جہاں پر ایک کسان جس کا نام ڈمیٹری تھا اپنی بیوی اگافا کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ کسان بھیڑیں پالتا تھا اور یہی اس کا روزگار بھی تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی 40 سال سے زیادہ عمر کے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بے پناہ محبت تو کرتے تھے، لیکن ان کے ہاں اولاد کی بے پناہ خواہش ہونے کے باوجود کوئی اولاد نہیں تھی۔ ڈمیٹری اور اگافا اب اس حقیقت کو تسلیم کر چکے تھے کہ ان کی یہ خواہش اس زندگی میں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن قسمت میں ان کے لیے کیا لکھا تھا یہ دونوں ابھی اس بات سے ناآشنا تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا تو ڈمیٹری بھیڑوں کے باڑے میں چلا جاتا، لیکن ان بھیڑوں میں سے ایک خاص بھیڑ ایسی تھی جو کہ ڈمیٹری کو بے حد پسند تھی، اور یہ بھیڑ بھی ڈمیٹری کے ساتھ اس قدر اٹیچ تھی کہ جیسے ہی یہ باڑے میں داخل ہوتا یہ بھیڑ دوڑتی ہوئی ڈمیٹری کے پاس آ جاتی، حتیٰ کہ ڈمیٹری نے اس بھیڑ کا نام بھی رکھا تھا۔ سردیوں کا موسم آ چکا تھا اور آج اچانک موسم اس قدر خراب ہو گیا کہ ڈمیٹری کو یقین ہو گیا تھا کہ شدید طوفان آنے والا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی موسم کے مزاج کو دیکھتے ہوئے ڈمیٹری کو گھر کے اندر سے بلا کر کہا کہ اس سے پہلے کہ بھیڑیں برف کے طوفان میں پھنس جائیں، ان کو ان کے کمروں میں بند کر دینا ہی بہتر ہے۔ ڈمیٹری جلدی جلدی اپنے کتے کے ساتھ ان بھیڑوں کو ہانک کر گھر لے آیا، اور ابھی اس نے ان بھیڑوں کے گھر کے دروازے کو بند ہی کیا تھا کہ اس قدر زور سے ہوا چلی کہ ڈمیٹری کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ وہ وقت رہتے اپنے گھر کی سیفٹی میں تو آ چکا تھا، لیکن اسے ابھی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اس سے کتنی بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ صبح ہوئی تو برف کا طوفان ختم ہو چکا تھا اور دھوپ نکل چکی تھی۔ ڈمیٹری ان کے کمرے میں گیا تاکہ ان کو کھولا جا سکے، لیکن آج سالوں کی اس کی روٹین ٹوٹ چکی تھی۔ اس کی پسندیدہ بھیڑ آج اس کے پاس نہ آئی۔ اس نے سوچا کہ شاید ٹھنڈ کی وجہ سے وہ آج کسی جگہ دبک کر بیٹھی ہے، لیکن اس نے ایک ایک کر کے تمام بھیڑوں کو دیکھا، لیکن اس کی پسندیدہ ترین بھیڑ اسے کہیں پر بھی نظر نہ آئی۔ اس نے وہ نام ہر طرف بلایا جس کو سنتے ہی یہ بھیڑ جس جگہ بھی ہو دوڑ کر اس کے پاس آ جایا کرتی تھی، لیکن اس سکوت میں محض اپنی ہی آواز کی بازگشت کے علاوہ اسے کچھ بھی سننے کو نہ ملا۔ ڈمیٹری اب پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہا تھا تاکہ کہیں اس کو وہ بھیڑ مل جائے، لیکن اسے کہیں بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ وہ نا امید ہو کر خود کو کوستا واپس لوٹ ہی رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر برف کچھ اس طرح دیکھی جیسے وہ کسی جاندار چیز کے اوپر پڑی ہے۔ اس کو یہ برف بڑی عجیب لگی، لیکن تھوڑا غور کرنے پر اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ برف تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اوپر نیچے بھی ہوتی ہے۔ اب اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ اصل ماجرا کیا ہے اور یہ برف کی پتلی تہ کس چیز کے اوپر پڑی تھی۔ اسے پہلی بار اپنی بھیڑ کے زندہ ملنے کی امید کی ایک کرن نظر آئی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا اس ٹیلے کے اوپر چڑھ گیا اور اسے اب یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ اس کی ہی بھیڑ تھی جو کہ برف پر بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی جلدی اس پر سے برف ہٹائی تاکہ اگر یہ زندہ بچ گئی ہے تو فوراً سے اس کو یہاں سے نکالا جا سکے، لیکن اس کی امید کے بالکل برعکس ساری برف ایک طرف ہٹا دینے کے باوجود بھی یہ بھیڑ وہاں سے نہ اٹھی۔ اس نے اسے اٹھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بحری ہو چکی ہے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ڈمیٹری نے اس بھیڑ کو کافی کوشش کر کے اٹھا لیا، لیکن اس کے ساتھ ایک انسانی بچے کو دیکھ کر خوف سے ڈمیٹری کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ ڈمیٹری کو تو اب یہ بھیڑ بھول ہی گئی اور اس نے فوراً سے اس بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے اور اس کی بیوی نے اس بچے کو گرم اور خشک کپڑوں میں لپیٹا اور فوراً سے آگ کے پاس رکھ دیا تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ اس بھیڑ کی وجہ سے یہ بچہ بالکل بھی گیلا نہ ہوا تھا اور نہ ہی سردی لگنے کی وجہ سے اس کا سانس بند ہونے کے کوئی آثار اس میں نظر آ رہے تھے۔ ڈمیٹری نے جب اس بچے کے کپڑوں میں ایک کاغذ پڑا دیکھا تو اس پر ایک نوٹ لکھا تھا۔ اس نوٹ میں اس کی ماں نے لکھا تھا کہ میں اس قدر بیمار ہوں کہ میں اپنے بچے کو نہیں پال سکتی، اور میں امید کرتی ہوں کہ جس کو بھی میرا بچہ ملے وہ اسے اپنا ہی بچہ سمجھ کر پالے گا۔ یہ بچہ کوئی 4 سال کا ہوا ہوگا، اور ڈمیٹری نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس نے اپنا نام سیون بتایا۔ ڈمیٹری نے اپنی بیوی سے کچھ دیر ڈسکشن کی اور دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو قانونی طور پر گود لیں گے، اور اس کے بعد سے نہ کبھی ان کو اولاد کی کمی محسوس ہوئی اور نہ ہی اس بچے کو والدین کے نہ ہونے کا احساس ہوا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔